ایسے ہی اور ایک قصہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی اور خسر بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی خسر بھی، سسرے، دو سسرے دو داماد، چار خلفاء ہی نا، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، پہلے کے دونوں سسرے اور بعد کے دو داماد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک بھانجے تھے، مستح ان کا نام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں سفر میں گئے یا کہیں غزوے میں مطلب جنگ میں گئے، تو اس جنگ میں یا سفر میں امہات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ پہلے زمانے میں ایک قافلے کی شکل میں، جماعت کی شکل میں جاتے تھے، دن بھر سفر کرتے تھے، جو ہی سورج ڈوب جاتا تھا کہیں پڑاؤ ڈالتے تھے، ٹینٹ وغیرہ ڈال کر وہیں آرام کرتے تھے۔ اب ایسا ہوا کہ کہیں پڑاؤ کے لیے ٹھہرے، قضاء حاجت کے واسطے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جا کر آئی، رات کا وقت تھا، پھر جا کر صبح نکلنے والے تھے، اس وقت ان کو کچھ قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی، جا کر آنے میں ذرا تاخیر ہو گئی۔ اب ان کے اوپر بیٹھی ہے تو اب ان کا جو ہار، ان کے گلے میں ایک ہار تھا، وہ کسی سے لے کر آئی تھی، وہ سفر میں جا رہی ہوں ذرا دیو ایسا کر بل کر، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک لباس تھا، ایک کپڑا تھا، وہ کپڑا، اس کپڑے کے ذریعے سے عرب کے اندر مدینے کی بہت ساری لڑکیوں کا نکاح ہو گیا، وہ ایک جوڑے میں تھی، ایک جوڑے میں۔ آج ہمیں نکاح کے واسطے، دلہن کے واسطے ایک جوڑا خریدتے، وہ بھی ایک دن پہننے کے واسطے، ایک دن بھی نہیں، نکاح کا ٹائم کے واسطے ایک، جلوہ کے واسطے ایک، رخصتی کے واسطے ایک۔ کہتا بھائی کیا بھی نہیں حضرت، 40 میں 5000 ہے، کہتا کیا بھی نہیں، 75,000، کہتا خالی چند گھنٹوں کے واسطے پہننے کے واسطے۔ موٹا کو ٹھاکر رکھ دلتے اندر، موٹا بن کو ٹھاکر رکھتے، وہ اس کے جو کنکراں رہتے، اس کے اندر جو چمکیاں رہتے، وہ کالا پڑ کو یہ ہوگا، وہ خود بخود پھٹ جانا ہے۔ ہمارا پیسہ کہاں ضائع ہوتا ہے، کہاں ویسٹ ہو، تھوڑی دیر کے واسطے۔ ہاں وہ ہمیں اٹھا کو کسی دوسرے غریب کو دے دیے، انہیں پہن کو ہونے کے بعد اسے ڈرائی کلین کر کو پھر دوسرے، ایسا ہو سکتا، لیکن نہیں کرتے ہمیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دوسرے کا ہار لے کر آئی تھی، اب وہ اون میں چڑھتے ہوئے وہ ہار نکل کر گر گیا، معلوم بھی نہیں ہوا۔ جب بھی کہیں قافلہ جاتا تو ایک صحابی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری میں پورے جانے کے بعد کتنی چیزیں چھوٹ گئی ہیں، کیا ہے، کیا کرو کو دیکھ کو، کیا کرو لگا جو کرو۔ تو ایک صحابی کو آخری میں نام میں بھول رکھوں، اور ان کو یہ کرتے تھے، مقرر کر دیتے تھے تم یہ کرنا۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بالکل دبلی پتلی ہلکی تھی، اب انہوں جو کجاوا ہودج جسے بولتے، وہ ٹھالے جاتے سامنے ایک پیچھے ایک بیچ میں، اب وہ کیا ٹھانے والے بھی کیا سمجھے، اندر بیٹھ گئی جیسا ہے، پردہ ڈال پتا اندر بیٹھ گئی جیسا ہے، وہ ٹھالے جا لگی۔ اب پورا قافلہ چلا گیا، اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہیں جا کر آئی، قضاء حاجت کو جا کر آئے تو پورے چلے گئی۔ اب انہوں دیکھ لو کہ کون کی، اب انہوں جو صحابی تھے، جو نگران تھے، انہوں دھن لگا کر بولے تو وہاں ایک کوئی سولکینہ ایسا کر بول کر خرید گئے، تو امہات المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فوراً انہوں پردہ کر لیے، انا للہ پڑھے، اس کے بعد ان کے پاس سواری تھی، وہ سواری میں بٹھا دی۔
اب ایسے موقع پر اس نا لوگوں کو بہت موقع ملتا سا، کب کیا ہوگا، کدھر ہوگا، ایسا کر بول کر موقع ملتا۔ اب اللہ کے نبی کے ساتھ جہاں پکے سچے ایمان والے تھے وہاں منافقہ بھی تھے۔ اب انہوں جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو سواری کے اوپر بٹھا کر انہوں اون کی نکیل پکڑ کر لے کر آئے تو اب لوگوں کے درمیان غلط باتیں مشہور ہو گئی۔ غلط بات سوچ کر دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے اوپر تہمت لگائی جا رہی ہے، اللہ کے نبی کی بیوی کے اوپر تہمت لگائی جا رہی ہے۔ کس کی؟ اللہ حفاظت فرمائے، بدکاری کی تہمت لگائی جا رہی ہے۔ ان کے ساتھ آئی ہی کیا ہے کی کر یہ بات مشہور ہو گئی۔ اللہ کے نبی پریشان، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پریشان، سمجھ میں حالت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھے تو انہوں روتے ہی انہوں بولتے میجا پیسہ کریں گی کیا کر بول کر۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں حالت نہیں کیا کدھر کر بول کر اللہ کے نبی ادھر انہوں تنہا، ان کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ انہوں ان کے گھر کو چلے گئے، کیا بھی سمجھ میں حالت نہیں ہے کیا کرنا ایسا کر بول کر۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ چند دنوں کے بعد ایک سورت اتار دی ہے۔ پارہ 18 کے اندر ایک سورت ہے سورہ نور، پارہ 18 کے اندر سورہ نور ہے، اس کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کو اللہ خود بیان کرے۔ پاک دامنی کو، پاک باز عورت ہے کر بول کر اللہ قرآن کی آیت کے ذریعے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنے کے واسطے ہچکچا لگی، پریشان ہی، انہوں بھی پریشان ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت اتری، یہ سورت اتری، اب پیغام دے کر بھیجے، جا کر بات کیے تو اس وقت انہوں ناراض، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ میرے بارے میں آپ ایسا خیال کریں نا، ایسا ایسا کر بول کر، بہرحال یہ انشاءاللہ جب موقع آئے گا تو بولوں گا۔ تو اب یہ جب بات پھیلنے کو تھی، ایسے تہمت کی بات، الزام کی بات پھیل لگ تھی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بھانجے یا قریبی رشتہ دار حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کی کفالت کرتے تھے، غریب صحابی تھے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں کر بول کر ان کی کفالت کرتے تھے۔ کفالت کا مطلب ان کی ذمہ داری قبول کر لیے تھے، ان کے سے کھانے کا انتظام کرنا، ان کی کیا کیا ضرورت ہے کہ پورا انتظام کرنا۔ لیکن یہ صحابی انہوں بھی آگے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ غلط بولنے میں جب آگے تھے تو اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا لیے، میری بیٹی کے بارے میں انہوں ایسا بولتے نا، جیسے ہمارے یہاں بولتے نہیں کیا، کھاتے سو پلیٹ میں چھید ڈالتے ہی نا، کھاتے سو پلیٹ میں روزن ڈالتے ہی نہ کر بول کر انہوں کیا کرے، قسم کھا لیے اب اس کے بعد میں ان کو کیا بھی دوں گا نہیں، کھلاؤں گا نہیں، پلاؤں گا نہیں کر بول کو یہ قسم کھاتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً آیت اتار دی، وہ بھی سورہ نور کے اندر ہے وہ آیت، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ وسعت والے مالدار لوگ اس بات کی قسم نہ کھائے کہ ہمیں رشتہ داروں کے اوپر خرچ نہیں کریں گے، بیواؤں کے اوپر، ضرورت مندوں کے اوپر خرچ نہیں کریں گے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے۔ اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، انہوں غلطی کر دی ہے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دلو، درگزر کر دلو۔ کیا تمہیں پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم نے معاف کر دلنا کر بلو، اللہ تم نے بخش دلنا کر تمہیں پسند نہیں کرتے؟ غلطی کر دی ہے ٹھیک ہے، اس کے واسطے دوسرے نیک کام کے نہیں کرنا ہے اور وہ قسم کھانا، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ ان سے غلطی ہوئی، ان کو بھی پکڑ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ حکم سے بتائیں، یہ پاک دامن عورت کے اوپر کوئی آدمی تہمت لگاتا ہے، اسلامی حکومت ہے تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اب یہ سب چیزیں الگ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ بتائیں گے، لیکن اس کے واسطے تمہیں ان کو کھلانے سے، پلانے سے، ان کی ضرورت پوری کرنے سے میں وہ کریں گا نہیں، کر کو قسم کھاؤ نہ کرو، معاف کرو، معاف کرو۔ اللہ معافی کو پسند کرتے ہیں، چھوڑ کو دو۔ کبھی کبھار آدمی ضد کرنے کی وجہ سے، آدمی پکڑ کرنے کی وجہ سے اور ضد پیدا ہو جاتی ہے، اور آدمی کبھی کبھار نظر انداز کر دیتا، کبھی کبھار چھوڑ دیتا، تو اس کی وجہ سے ایک نہ ایک دن سامنے والوں کے اوپر اس کا ضرور اثر پڑتا۔
انہیں سوچنے پر مجبور ہوتا, میں اتنا ظلم کرتا نہ پھر بھی دیکھے تو انہیں مجھے دیکھے تو کیا بھی میرے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ نہیں کرتا. آج ہمارا معاملہ کیسا ہو گیا, انہیں اچھا کرے تو ہمیں بھی اچھا کریں گے, انہیں برا کرے تو ہمیں بھی برا کریں گے. ایسا نہیں. ایک ایمان والا کیسا رہنا, انہیں اچھا کیا تو ہمیں اچھا کریں گے, انہیں اچھا کرا ہے نا اس کے سے نہیں ہمیں بھی اچھا کرتے ہیں. اگر انہیں برا کیا تو ہمیں بدسلوکی نہیں کریں گے, برا سلوک نہیں کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ وجہ بتائے. اب جب یہ آیت اتری, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو قسم کھا لیے تھے, انہوں نے قسم توڑ دیے, نہیں میں جو قسم کھا کو بولا تھا میں ان کو دیں گا نہیں, کھلاؤں گا نہیں, پلاؤں گا نہیں کر کو, ٹھیک ہے میں وہ قسم توڑتا ہوں. اگر آدمی قسم کھا لیا, وہ قسم کو پورا نہیں کیا, پورا کرنے سے پہلے توڑ دیا تو اس کا کفارہ ہے. آدمی قسم کھا کو میں کرتا نہیں, دیتا نہیں, بات کرتا نہیں, اگر بول کو بات کر لیا تو وہ قسم کا کفارہ دینا. کیا کفارہ؟ اللہ پارے 7 کے اندر سورہ مائدہ کے اندر بتائے کیا, فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ. قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو, 10 ضرورت مندوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلانا. کون سا کھانا؟ درمیانی کھانا. زیتون کو بھی بلانا چل جانا کو, نہیں تو اماں کینٹین کو بلانا چل جانا کو. سستے میں مار ڈھگلنے کا قصہ بھی نہیں رہنا, ایک دم ہائی فائی بھی نہیں, درمیان کا. کہاں ملتا کہ آرام سے آدمی پیٹ بھر کر جہاں آدمی کھا سکتا ہے ویسی جگہ ماں تو تیمور. میں یہ سمجھا. اب یہ بولنے کے بعد میں یہ حدیث میں ہے کہ قرآن کی آیت میں ہے کہ زیتون کر کو حضرت بولے ہی نا, وہ اماں کینٹین کر کے بولے ہی نا, اگر بول کو قرآن نے سمجھانے کے واسطے بولے اس میں کیا ہے, سستا ملا سو بس کر بول کر ہمیں اتنا دین کا معاملہ ہے تو سستے میں مار کو ڈھکلنے کی کوشش کرتے. ہم وہ دنیا کا ہمارا کیا بھی آیا گا تو عمدہ سے عمدہ کوالٹی. اللہ اتنا گئے گزرے کیا ہو گئے, جو اللہ تم نے دیا ہے, جو اللہ تم نے پیسے دیا, وہ طاقت دیا, وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے واسطے کنجوسی کرتے ہیں. کیسی حالت دیکھو ہماری. تو درمیانی کھانا 10 مسکینوں کو کھلانا. فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ, یا کپڑا پہنانا, 2 چادر, مطلب ایک پینٹ ایک شرٹ, لنگی ایک, نہیں تو شرٹ ایک. یہ بھی ویسا کم دام کا ایک دم بھی نہیں, ایک دم ہائی. پیٹر انگلینڈ کا لکھ دو کو تم نے بولتے نہیں کر بولے تو وہ راشن میں دیتے نا, دھوتی بھی وہ لگا وہ بھی دینے کی ضرورت نہیں. درمیانی کپڑا. او تحریر رقبہ, یعنی تو غلام باندھی آزاد کرنا. اب غلام باندھی تو نہیں, ہاں 10 مسکینوں کو, 10 ضرورت مندوں کو کھلانے کی طاقت نہیں ہے, کپڑا پہنانے کی طاقت نہیں ہے, انہیں کیا کرنا, 3 دن لگاتار روزے رکھنا. قسم توڑنے کا کفارہ وہ قسم کھانا. آدمی قسم کھا لیا تھا نہیں کیا, وہ قسم توڑ دیا نا, اب بات کرتا نہیں کر کو جب بات کر لیا, میں ملتا نہیں کر کو جب مل لیا, اس کے گھر کو جاتا نہیں کر کو اس کے گھر کو چلا گیا, اس کے جنازے کو جاتا نہیں کر کو چل جانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے دیکھو تمہیں کسی چیز کی قسم کھائی, اس کے خلاف میں اگر بھلائی ہے اگر بولے تو وہ بھلائی کو اپنا کو یہ قسم کو توڑ ڈالا تمہیں, وہ بھلائی کو لے کر یہ قسم کو توڑو. آج ہمیں کیا کرتے, بھلائی کے تو جاتا چھوڑ رہے, لیکن ہماری آنا فنا نہیں ہونا سمجھتے ہیں, ہمارا ضد ختم نہیں ہونا, ہماری شرارت ختم نہیں ہونا, ہمیں سمجھ کو کیا کرتے, ہمیں قسم ایسا کھائیں ہمیں نہیں. اللہ کے واسطے معاف کرو. جیسے ہم اللہ سے امید کرتے اللہ ہم نہ معاف کر دیں, اسے معاف کر دیں. ٹھیک ہے, زیادہ لگانے لوگ بھی اس کے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات بتائی. ہماری عادت کیسی معلوم کیا, کسی کو دوستی بنائے تو با 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 لنگوٹی یار نہ چڈی ہو, ایک 2 چڈی میں اس کا ایک پاؤں رہتا, اس کا ایک پاؤں رہتا, اسی دوستی ہو, لنگوٹی یار جیسے بولتے نا ویسا. پوری راس کی باتاں, پورا نہیں سو پورے باتاں, ادھر کے باتاں, ادھر کے باتاں, بزنس کے باتاں, گھر کے باتاں, خزانہ کہاں چھپا کر رکھا ہے وہ بھی بولتے چھوڑا تھا ایسا. اللہ کے نبی بولے حبیبہ کا ہو لما, کسی سے دوستی کرو تو ایک لمٹ تک دوستی. کیوں ہو سکتا ہے وہ تمہارا جو دوست ہے وہ کل تمہارا دشمن بن جائے.
دشمن بن گیا تو کیا ہوتا؟ پورے تمہارے راز کی بات پورا کھول چھوڑ دیتا ہوں، پورا کھٹا چٹا پورا نکال لیتا ہوں، کتنے پانی میں ہے گرمل کا. ہمیں دیکھے انہیں کیا پہنتا کہ ایسا پہنتا سونے، کیسا چلتا کہ ایسا چلتا سونے، کیسا کیا کھاتا کہ وہ کھاتا سونے. اللہ کے بندے، اللہ ہر انسان کا مزاج الگ بنا ہے، اللہ ہر انسان کے اندر فطرت الگ الگ رکھے ہیں. ہمیں خالی کپڑا ایک پہن لینے سے اس کے اخلاق ویسے بننے میں ایسا نہیں ہو سکتا. ایک ایک کا مزاج الگ الگ. میرا گرم مزاج کا تو آپ کا نرم مزاج رہے گا. آپ زیادہ خرچ کرنے والے ہیں گے تو آپ کا ہاتھ زیادہ کھلا ہے تو میرا ہاتھ جکڑ کو رہوں گا. مزاج الگ الگ. کپڑا ایک پہن لینے سے ہمیں سبھی ایک ہو جاتے ہیں، مزاج الگ الگ رہتا. تو اللہ کے نبی بولے دوستی ایسی بھی کرو نہ کو کل وہ تمہارا دشمن ہو جائے، اور دشمن سے دشمنی ایسی کرو نہ کو کل وہ تمہارا دوست بھی ہو سکتا. اللہ کے نبی ایک ترازو دیکھو ہم نے دے دیے، اسے ہمیشہ یاد رکھو. ایک دم گاڑی دوستی بھی نہیں، ایک دم گاڑی دشمنی بھی نہیں، بس درمیان بیلنس سے جائیں گے. ایک دم لگا لو انہوں کو بھی، ایک دم دور بھی کر دو انہوں کو. اس کے ہمارے یہاں بولتے ہیں ایک دم میٹھا بھی بن جانا کو لوگ نگل لیں گے، ایک دم کڑوے بھی بنانا کو لوگ تھوک ڈالیں گے. نہیں، کڑوا بنے تو بھی تھوک ڈالتے ہیں، میٹھے بن کے تو بھی ملا سے بس کو نگل لیتے ہیں، کھا جاتے ہیں. درمیان کے اندر ہے تو اللہ تمہارا قسم. تو اب کیا کرنا ہے؟ انہیں قسم نہیں پورا کیا تو قسم توڑ ڈالنا. ہو قسم توڑ کو 10 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا پیٹ بھر کو کھلاؤ. نہیں ہوتا کیا؟ کپڑا پہناؤ، وہ بھی نہیں ہوتا کیا؟ 3 دن لگاتار 3 دن روزے رکھو. اللہ کہتے ہیں واللہ سمیع علیم، اللہ سنتے ہیں، جانتے ہیں، سب کچھ معلوم ہے. تمہاری قسم کو بھی سنتے ہیں، تمہیں کیا نیت سے قسم کھائی، جانتے بھی ہیں کیا تمہیں کرنے والے ہیں کر بول کر. اس کے وجہ سے اپنی زبان کو کنٹرول کرو. اللہ کا نام کا سہارا لے کر غلط کام کے اندر غلط کام کرو نہ. اس کے وجہ سے سوائے اللہ کے کسی کی قسم نہیں کھانا. اور قسم کھانے میں بھی بہت احتیاط کرنا. بات بات میں قسم نہیں کھانا. تمہارے سر کی قسم، تمہارے جان کی قسم، قرآن کی قسم، کعبے کی قسم، اللہ کے گھر کی بھی قسم نہیں کھانا، اللہ کی کتاب کی بھی قسم نہیں کھانا سوائے اللہ کے نام کے. پورا ہمیں فلموں میں دیکھو، سیریل میں دیکھو، قسم دیکھو اس سے کام کرواتے سو سب بیکار کی چیزیں. وہ سب قسم سوائے صرف اللہ کی قسم کھائی جائے، کیونکہ وہی ایک ذات ہے جو عظمت والی ہے، وہی ایک ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، وہی ایک ذات ہے جس کی بات مانی جاتی ہے. اس کے علاوہ کہ سب الگ. قسم بات میں قسم بھی نہیں کھانا. بعض لوگوں کی عادت رہتی چپکے قسم سے با قسم کھایا سو کھایا، قسم کھایا سو کھایا. یہ قسم توڑنے کی وجہ سے سب وہ کھلانا، وہ پہنانا، وہ 3 روزے سب اس میں سب نہیں. لیکن یہ بیکار قسم ہے، بےہودہ قسم، بے اثر کائی کی چکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے آدمی کے اسلام کی خوبی میں سے یہ ہے کہ انہیں بیکار چیزوں کو چھوڑ دے. جس چیز کو اپنانے کی وجہ سے نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، وہ کہیں ہمیں اب کرنا. کوئی کام ہمیں کرے تو یا تو ہمارا دنیا کا فائدہ رہنا یا تو دین کا فائدہ رہنا. نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے، ویسا کام کے اندر ہمیں کہیں تو ہمارا وقت ضائع کرنا، ٹائم ویسٹ کرنا ہمیں کہیں. تو اس کے بعد کی آیت، وقت بھی ہو گیا، اس کے بعد کی آیت کے اندر قسم کی 3 قسمیں ہیں. کون سی قسم توڑے تو کفارہ آتا، کون سی قسم توڑے تو کفارہ نہیں لیکن آخرت میں پکڑ، کون سی قسم توڑنے کی وجہ سے نہ آخرت میں پکڑ نہ دنیا کے اندر کیا بھی اس کا عذاب نہیں. یہ سب چیزیں انشاءاللہ وضاحت کے ساتھ آئیں گی. بہرحال ہمیں یہی بات معلوم ہوئی کہ بات میں قسم بھی نہیں کھانا، اور اچھا کام چھوڑنے کے واسطے ہمیں ایسا ہمیں اس بات کی قسم کھا سکتے انشاءاللہ آئندہ وہ گناہ کی طرف جائیں گا اس لیے نہیں، وہ چیزوں میں کر سکتے. میرے اندر یہ خراب عادت ہے، قسم اللہ کی قسم کھاؤ گے تو انشاءاللہ میں اب اس کے بعد اس کے پاس ملیں گا اس لیے
کئی کو اس کے پاس ملنے کی وجہ سے میرے کیریکٹر بگڑتا، میرے اخلاق بگڑتے، میں اس کے ساتھ جا کے ملنے کی وجہ سے میں بھی شرابی بن جا رہا ہوں، میں بھی جواڑی بن جا رہا ہوں، میں بھی نشیڑی بن جا رہا ہوں، میرے اندر بھی خراب عادت ہے۔ اب آدمی قسم کھا کر وہاں تو بچ سکتا ہے اپنے اخلاق کو، اپنے ایمان کو بچانے کے واسطے، لیکن اپنے ایمان کو بگاڑنے کے واسطے، اپنے اخلاق کو بگاڑنے کے واسطے جا کر قسم کھا کر اس سے دوستی کر لینا، قسم کھا کر وہ یہ کر لینا، یہ اچھی چیز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہی ہوئی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ صل على النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين۔